تم جب جاؤ گے اس جگہ پر جہاں میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے، جس مقام پہ تمہیں جانا ہے، جہاں گورنر بن کے، وہاں تمہیں دو طرح کے لوگ دکھائی دیں گے انسان، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا تو وہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی، مخالف بھی ہے، معاند بھی ہے، تم سے ضد بھی رکھتا ہے، تو بھی تم اس کے رشتے کو اپنے سے ختم نہیں کر سکتے، اما نذیر لک فی الخلق، وہ تمہارے ایسا انسان ہے، تو انسانیت کے ناطے سے جو اس کے حقوق تمہاری گردن پر عائد ہوتے ہیں وہ اس کے مسلمان نہ ہونے یا مشرک ہونے یا کافر ہونے کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم نے شروع میں بتایا حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث شریف جو روایت آپ نے کی ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر ہم نے یہ وسعت رزق والا اور وسعت عمر والی حدیث بھی بیان کی۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ ابو لہب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو یہ مخالفت پہ آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ ان دونوں بچیوں کو آپ فارغ کر دیں۔ ایسے ہی ہوا نا، پھر اس نے کروا دیا یہ کام۔ پھر وہ جو عتیبہ ہے اس نے اتنی بدتمیزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا بھی دی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ ابو لہب بھی اگرچہ ظاہر ہے رشتہ داروں میں تو بنتا ہے، اس کے بچے بھی اس طرح بنتے ہیں، تو ان کے لیے بد دعا بھی ہے، اور کیا ان کے ساتھ بھی کوئی صلہ رحمی کی کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی ملتی ہے؟ دیکھیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے جو ان کا تعارف کرایا، وہ قرآن جو پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو، اس کے تمام تر جتنے موجودات ہیں ان کے باوجود کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع بہت قلیل اور مختصر ہے۔ وہ قرآن کسی کو عظیم کہے تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، انکا لعلی خلق عظیم، اخلاقی انسانی کے بلند ترین مدارج پر فائز ہے، اور خود آقا نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق انسانی کو بلند ترین مدارج پر پہنچا کر، فرمایا کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے بلا شبہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو ابو لہب کا کیس ہے، یہ قصہ ہے، اس میں ان کے عقائد کے ساتھ، اسلامی عقائد کے ساتھ جو اس کی مخالفت تھی اس کی تو مذمت کی گئی، اور جو سرکار نے اس کے لیے جو بددعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ لیکن جو ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کا رشتہ دار مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، تو دنیاوی مادی امور میں اس کی مدد کرنا، اگرچہ معنوی امور میں بھی ہے، یعنی آپ اس کے رشد و ہدایت کے لیے، اس کے شاہراہ ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے، گناہ چھوڑ دینے کے لیے، اس کے لیے بھی سعی و کوشش کرتے رہیں اور آپ مایوس نہ ہوں۔ لیکن جو مادی امور ہیں، جیسے اگر اس کو کسی مالی مدد کی ضرورت ہے، اس کو کسی اور طرح کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو تیمارداری کی ضرورت ہے، اس کو مزاج پرسی کی ضرورت ہے، تو یہ جو آپ کی مدد ہے، اس سے آپ کا رشتہ دار کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو وہ محروم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ رشتہ دار آپ کا اس لیے آپ کی مدد کا مستحق نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا مومن ہے، بلکہ اس نے یہ استحقاق پیدا کیا ہے آپ کے خونی رشتے کی وجہ سے۔ جیسا کہ میں اگر اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے جو مکتوبات ہیں، لیٹرز ہیں، ان میں آپ نے اپنے گورنرز کے نام جو لیٹرز لکھے ہیں، اس میں ایک لیٹر ہے مالک اشتر نخعی کے نام، جو عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے مشہور ہے، اور جس کو اقوام متحدہ نے بھی ایکنالج کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے کہ دنیا انسانیت کا سب سے صحت مند ترین منشور اور قانون ہے امور حکومت کو چلانے کے لیے۔ تو اس میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، فرمایا کہ تم جب جاؤ گے اس جگہ پر جہاں میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے، جس مقام پہ تمہیں جانا ہے، جہاں گورنر بن کے، وہاں تمہیں دو طرح کے لوگ دکھائی دیں گے انسان،
اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا تو وہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی، مخالف بھی ہے، معاند بھی ہے، تم سے ضد بھی رکھتا ہے، تو بھی تم اس کے رشتے کو اپنے سے ختم نہیں کر سکتے۔ اما نذیر لک فی الخلق، وہ تمہارے ایسا انسان ہے، تو انسانیت کے ناطے سے جو اس کے حقوق تمہاری گردن پر عائد ہوتے ہیں وہ اس کے مسلمان نہ ہونے یا مشرک ہونے یا کافر ہونے کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا انسانیت میں اسلام کو سب سے بیسٹ ریلیجن کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اعزاء اور خونی رشتوں کا تو پھر دائرہ اور زیادہ محدود ہو جاتا ہے، اور اس کی تو اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ولو یہ کہ وہ آپ کے عقائد کے خلاف بات کرتا ہو یا وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس سے صلہ رحمی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی اور مثالیں بھی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار کی حیات طیبہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔